السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدف رفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک خبر سنی اور مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ ہمارے پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے بل پاس بھی ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت بھی کسی نے نہیں کی۔ وہ کون سے علماء کرام تھے جنہوں نے اس بل کو پاس ہونے دیا اور اس کی مخالفت نہیں کی، اور بحیثیت معاشرہ بھی مطلب کہ ہر کوئی اعتراض اس طریقے سے نہیں کر رہا جس طریقے سے اس کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ میں تو بھرپور مزاحمت کرتی ہوں کہ اس طرح کے بل پاس بالکل بھی نہیں ہونے کی گنجائش ہمارے نہ معاشرے میں نہ اسلام میں۔ پہلے تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ جب ادھوری خبر مجھ تک پہنچی تھی تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح مرد اور عورتوں کے حقوق کی بحالی کے لیے یہاں پہ بل پاس ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے خواجہ سراؤں کے حوالے سے کوئی ایسا بل پاس ہوا ہوگا۔ لیکن جب میں نے وہ ڈیٹیل پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ تو خواجہ سرا جو ہیں وہ تو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، وہ تو انکمپلیٹ ہیں، اور ان کو نادرا میں رجسٹریشن کا ظاہر مسئلہ پہلے ہوتا تھا۔ 2018 میں ایک بل پاس ہو گیا تھا، یہ ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ بنا سکتے تھے اور بحیثیت پاکستانی وہ خود کو ریپریزنٹ کر سکتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ جو آیا ہے اس بل میں وہ یہ آیا ہے کہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا گیا ہے، جو کہ ہمارے اسلام میں سراسر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کی مخالفت کرنی چاہیے کہ ہم ویسٹرن کلچر کو کس طریقے سے فالو کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سے بننا چاہ رہے ہیں شاید، کہ ہم جنس پرستی کو اتنا زیادہ لوگوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے پروموٹ کیا ہے۔ ہماری سیاسی پارٹیز پہ مجھے حیرت ہے کہ وہ دین سے کتنے دور ہیں کہ ان لوگوں نے اس بل کو پاس ہونے دیا اور اس بات کی کسی نے مذمت نہیں کی، اس کی مخالفت نہیں کی۔ حیرت کی بات ہے کہ یعنی کہ آزادانہ طور پر مرد عورت بن سکتا ہے اور عورت مرد بن سکتی ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ نادرا کی رجسٹریشن پچھلے کچھ دنوں میں 28,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، کہ 16,000 تقریباً جو مرد ہیں وہ عورتوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں، اور جو عورتیں ہیں 12,000 وہ مرد کنورٹ ہو گئی ہیں۔ لیکن ان کا آگے کیا فیوچر ہے؟ ہماری آنے والی نسلوں کے بارے میں خدا را سوچنا چاہیے تھا کہ ان کا آگے کیا فیوچر ہوگا، ہم معاشرے کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے اسلام میں تو اس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی صورت، تو پھر یہ کیسے بل پاس ہو گیا؟ اگر کوئی بچہ اس میں مسائل کتنے ہیں کہ اگر مرد سے شادی کرتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ اولاد نرینہ سے کس طرح مستفید ہوں گے۔ عورت سے شادی کر رہی ہے، مرد سے کر رہے ہیں، تو آگے تو نسلیں ہی نہیں بن پائیں گی لوگوں کی۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ والدین کی جائیداد میں حصہ بٹوارا کس طریقے سے ہوگا، کہ جن کے گھر میں لڑکے پیدا ہوئے تھے اور آگے جا کے وہ اپنی ایک خواہش کے تحت وہ خود کو کنورٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل ایک مرد بنایا ہے، مکمل ایک عورت بنایا ہے، لیکن اپنی نفسانی خواہش کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ صرف ایک اپنی تسکین کے لیے مرد عورت بننا چاہتے ہیں اور عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں۔ یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ جب جائیداد کے بٹوارے ہوں گے، جو بیٹا پیدا ہوا تھا جب وہ کل کو بیٹی کنورٹ ہو جائے گا تو اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ایک بیٹی کو ملتا ہے اسلام میں۔ تو یہ تو ساری چیزیں اتھل پتھل ہو کے رہ جائیں گی۔ مطلب اب کیا یہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، بلکہ آ چکی ہے۔ جو 28,000 لوگ خود کو رجسٹر کرا چکے ہیں وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ کتنے مسئلے مسائل ہوں گے؟ ان کو معاشرہ ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کم از کم ہم تو نہیں کریں گے، کیونکہ خواجہ سراؤں کو ایکسیپٹ کرنا ہی ہمارے معاشرے میں ایک، آپ کو پتہ ہی ہے سب کو، کہ کوئی ایک دو ہی لکی لوگ ہیں جو کوئی ڈاکٹر بن گئے یا کوئی اینکر بن گئے یا کسی جاب پہ لگ گئے۔ اس کے علاوہ تو ان کے لیے کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، ان کو اسکول میں کوئی ایڈمیشن ہی نہیں دیتا۔
وہ ہاسپٹل چلے جائیں تو ان کا کوئی ٹھیک سے علاج نہیں کرتا. یہاں پہ تو کوئی سہولیات ہی نہیں ہے. اور جب اگر وہ مرد جو عورت بن رہی ہیں اور جو عورتیں مرد بن رہی ہیں، اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو حقوق ملیں گے تو یہ تو بام خیالی ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں وہ ایسا سوچ کے کیسے بیٹھ گئے؟ اور جو مسئلے مسائل ہیں حکومت ان باروں میں نہیں سوچتی. سیلاب زدگان کا اتنا فنڈز جمع ہوا، جا کے پہلے ان تک پہنچائیے. صاحب آپ سب اپنی جیبوں میں کیوں رکھ کے بیٹھ گئے؟ وہ تو ابھی بھی بھوکے مر رہے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں. این جی اوز کو اللہ سلامت رکھے بھائی. اگر این جی اوز پاکستان میں نہ ہوتی تو دانے دانے کو غریب مر چکا ہوتا. جو ذمہ داری حکومت کی تھی وہ تو انہوں نے نبھائی نہ، اور وہ بل پاس کرنے میں آگے آگے ہیں سارے. اور وہ بھی وہ جو ہمارے اسلام کے بالکل اگینسٹ چیز ہے. ہمارے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی وہی چیز آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. اور نعوذ باللہ ان کی 5 بستیاں کس طریقے سے تباہ ہوئی تھی، ان پہ کس طرح سے پتھر برسائے گئے تھے. اور وہی ساری چیزیں اس وقت کیا تھا، بہرہ روی عام تھی اور ہم جنس پرستی عام تھی. وہی سارے گیزم کو آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. میں تو اس کی کھل کے مذمت کرتی ہوں، پرزور مذمت کرتی ہوں. اور تمام یونیورسٹیز اور کالجز کے بچوں اور بچیوں سے بھی کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ اپنے اپنے سرکلز میں اس کی مذمت کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے فیوچر کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے آگے چل کر. یہ جو بھی پاکستان میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ بالکل بھی ہمارے اسلامی معاشرے کی تشکیل نہیں دیتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو خدا را اس کے لیے آپ آواز اٹھائیے. اور یہ بالکل غلط چیز ہے، اس کو پروموٹ نہ کیا جائے، اس کو یہیں پہ روک دیا جائے. اس کی روک تھام کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کریں، کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں کی بالکل ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے. ہمارے اسلام اور دین کا سوال ہے کہ ہم نے اپنے دین کا پرچار اس طریقے سے دنیا کے سامنے ہم خود کو پورٹرے نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے بل پاس کر کے اپنے آپ پہ پوری دنیا میں تھو تھو کروایا. تو میں تو اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ بھی اپنے اپنے سرکلز میں آواز اٹھائیے، اور جس سے جو بن پڑتا ہے وہ پلیز اپنے کچھ نہیں تو اپنی پوسٹ تو لگائیے، وہاں تک حکام بالا تک یہ بات تو پہنچائیے کہ ہم آپ کے اس فیصلے سے ناخوش ہیں. کم از کم اظہار یکجہتی تو دکھائیے اور اظہار رائے اختیار کیجیے. اللہ حافظ.